جب الیکشن ہوا سینٹ کا تو ہمارے 17 لوگوں کو ہم نے فارغ کیا، ویڈیوز آ گئیں، وہ پیسوں کی گڈیاں بیگز میں ڈال رہے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان کے اندر ہمارے جمہوری نظام کو گندا کرنے والی کالی بھیڑیں موجود ہیں جو ہمیشہ ضمیروں کی منڈیاں لگاتے ہیں۔ اب ضمیر فروشوں کا تو راستہ رکنا ہی چاہیے، لیکن ضمیر خریدنے والوں کا بھی راستہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رکنا چاہیے۔ جو تماشا بیرونی طاقتوں کے کہنے کے اوپر ووٹ آف نو کانفیڈنس کے دوران ہوا کہ 1 مہینے سے کم عرصہ کے اندر اندر لوگوں کے پیسے دے کر ان کے ضمیر جگائے گئے اور اتحادی جماعتوں کو جو ہے وہ دوسری جانب بھیج دیا گیا، جس سے پاکستان کے اندر ایک الیکٹڈ گورنمنٹ کے اوپر شب خون مارنے کی کوشش ہوئی، رجیم چینج کی کوشش ہوئی، جس کو وزیر اعظم عمران خان نے جو ہے وہ ناکام بنا دیا۔ اب بنیادی طور کے اوپر اس ملک کے اندر آپ نے دیکھا کہ سینٹ میں بھی ضمیروں کی منڈیاں لگ رہی ہیں، ووٹ آف نو کانفیڈنس کے لیے بھی منڈیاں لگ رہی ہیں۔ کہتے ہیں جی آئین کی خلاف ورزی ہو گئی، کوئی ڈپٹی اسپیکر نے ایسا اختیار استعمال کر لیا، آئین کی خلاف ورزی ہو گئی۔ کیبنٹ کی میٹنگ، نیشنل سیکیورٹی کونسل کی میٹنگ جو اعلامیہ جاری کرتی ہے کہ ایک فورن آفیشل کمیونیکیشن کرتا ہے ہمارے امبیسڈر کو، جو کہ اس کے اندر کانٹینٹس ہیں، جو کمیونیکیشن کی گئی ہے وہ پاکستان کے انٹرنل افیئرز کے اندر جو ہے وہ مداخلت ہے۔ پاکستان کے اندر رجیم چینج کی کوشش کی گئی، پاکستان کے اندرونی معاملات کے اندر مداخلت کی گئی۔ نیشنل سیکیورٹی کونسل کے اعلامیے میں لکھا ہے کہ ان کو ڈیمارش کریں، ہم نے ان کو ڈیمارش کر دیا۔ یہاں پر ایک میڈیا کا ایسا ٹولہ ہے جو کہ سکتے میں ہے، جو کہ ان کو چاہیے کہ وہ مسلم لیگ نون میڈیا بن جائے۔ خاص طور کے اوپر میں جیو کے اوپر یہ بات کر رہا ہوں کہ وہ مسلم لیگ نون کے اوپر جیو کا نام چھوڑ کے مسلم لیگ نون چینل بن جائے، اپنا نام جو ہے اس کے اوپر لکھوا لے۔ بنیادی طور کے اوپر خبریں چلا رہے ہیں جی قریبی ذرائع، اب پتہ چلا کہ قریبی ذرائعوں سے بھی خبریں ہوتی ہیں، کسی کی کوئی اتھینٹسٹی کوئی نہیں ہے۔ پاکستان کے اندر بلیٹنٹ انٹرفیرنس ہوئی، آفیشلی کمیونیکیٹ کیا گیا۔ کل رات ایک ٹی وی اینکر نے ایک ویڈیو چلا دی کہ جی یہ ویڈیو سے چیزیں لکھ کے سائفر بھیجی گئی ہیں، یہ آفیشلی کمیونیکیٹ کی گئی ہیں، اس کو جھٹلانے کے لیے کوئی راستہ موجود نہیں ہے۔ قومی سلامتی کی قومی قائمہ کمیٹی قومی اسمبلی کی بلائی جاتی ہے، یہ سارے جو بیرونی سازشوں کی کٹ پتلیاں ہیں یہ اس سے بھاگ جاتے ہیں۔ کیوں بائیکاٹ کیا؟ اس کا جواب بھی ان کو سپریم کورٹ آف پاکستان میں دینا پڑے گا۔ اسمبلیاں تحلیل ہو چکی۔ آج ایک اور ڈان نیوز پیپر کے اندر ایک سٹوری پبلش ہے، اس میں کہا گیا ہے جی 90 دن کے اندر انتخابات نہیں ہو سکتے۔ تو میں یہ سوال پوچھتا ہوں کہ پاکستان کے اندر ہر آئینی ادارے کی آئین میں ذمہ داری ہے۔ پاکستان کی فوج پاکستان ہمارے لیے ہمارا فخر ہے، ہمارے جوانوں نے سرحدوں پہ اپنا خون دے کر پاکستان کے اندر امن کے دیے جلائے ہیں۔ پاکستان کی سالمیت خود مختاری کی ضمانت ہماری پاک فوج ہے۔ اگر ہماری پاک فوج ہر وقت دشمن کا جواب دینے کے لیے تیار رہتی ہے، اس کا ایک آئینی رول ہے، آئینی کردار ہے، بنیادی کردار ہے ملک کا دفاع کرنا ہے۔ اب یہ تو نہیں ہو سکتا کہ ایک دم دشمن جنگ پھیڑ دے اور آئینی ادارہ کہے کہ جناب میرے پاس تو جو ہے وہ بھی تیاری کرنے کا وقت نہیں ہے، مجھے وقت چاہیے، پھر میں جنگ کا جواب دوں گا۔ یعنی آپ کو یاد ہوگا کہ بھارت سے ہمارے 10 درخت گرائے گئے، ہماری فوج نے منہ توڑ جواب دیا، ہماری ایئر فورس نے، کیونکہ تیار تھا، آئینی ادارہ تھا، ہر وقت تیار رہتا ہے۔ اسی طرح آئین کے آرٹیکل 224 کے تحت جب بھی اسمبلی تحلیل ہوگی 90 روز کے اندر انتخابات کروانے ہیں۔ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ بیلٹ پیپرز واٹر مارک والے ہیں تو باہر سے امپورٹ ہونے، کیونکہ آئینی ادارہ ہے۔ آئینی ادارے کی بیسک ذمہ داری الیکشن کمیشن کی انتخابات کروانا ہے۔ انتخابات کے لیے الیکشن کمیشن کو ہر وقت ہماتن جو ہے وہ تیار رہنا ہے۔ تو لہٰذا کسی قسم کا بھی جو ہے وہ ایسی بات نہیں ہو سکتی۔ یہ جو ڈان گروپ اپنی طرف سے اختراع کر کے خبریں لگا رہا ہے وہ ملک کے اندر جمہوری عمل کو ڈیریل کرنے کے حوالے سے ہے۔ پاکستان کی عوام کو پاکستان کے اندر اپنے منتخب نمائندوں کو انتخاب کرنے کے لیے رکاوٹ ڈالنے کے زمرے میں آتا ہے۔ تو میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہاں پر آئین کی بالادستی قائم کرنی ہے۔ کہتے ہیں آئین شکنی ہو گئی، ضمیروں کی منڈیاں لگی ہوئی ہیں۔ آئین کے آرٹیکل 63A کی آئین شکنی نہیں ہوئی،
یہ جو نواز شریف بگوڑا بن کے باہر بیٹھا ہوا ہے، یہ کس آئین کی بالادستی کی بات کر رہے ہیں؟ یہ کس قانون کی بالادستی کی بات کر رہے ہیں؟ پاکستان کے اندر آرٹیکل 5 میں بڑا واضح لکھا ہوا ہے کہ آپ نے لائل ٹو دا اسٹیٹ ہونا ہے، اسٹیٹ کے ساتھ وفا کرنی ہے۔ ڈپٹی اسپیکر نے جتنی ڈیٹیلڈ رولنگ میں اپنے ریزنز لکھے ہیں وہ بڑے ویلڈ ریزنز ہیں، اس کے اوپر میں سمجھتا ہوں ان کو ہم بھاگنے نہیں دیں گے۔ دوسرا معاملہ علیم خان، ان کا بھی ضمیر جاگ گیا۔ اب بنیادی طور کے اوپر باتیں کیا کر رہے ہیں؟ پاکستان تحریک انصاف میں بہت سارے ایسے لوگ بھی آئے جن کی سیاسی موت ہو چکی تھی، اب 2002 میں علیم خان ضمنی الیکشن کے اندر وزیر بن گئے، 2008 میں الیکشن لڑتے ہیں لاہور سے، این اے 127 اس وقت کا حلقہ تھا، یہ سارا ہمارا ٹاؤن شپ کا جو ایریا ہے، وہاں پر موصوف تیسرے نمبر کے اوپر آئے، 13,000 ووٹ ملے۔ یہ ان کی اپنی ذاتی حیثیت تھی سیاسی طور کے اوپر، اور جیتنے والا جو امیدوار ہے اس نے 55,000 ووٹ لیے۔ دوسرے نمبر والے ووٹ سے بھی ان کے ووٹ 50% کم ہیں۔ 2011-12 میں پی ٹی آئی میں آ جاتے ہیں، وہاں آگے ڈرپ لگ جاتی ہے۔ 2018 میں پولیٹیکل سٹرگل کی بات کرتے ہیں، سب نے پولیٹیکل سٹرگل کی ہے، کاز کے لیے کی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ پارٹی کو نقصان بھی پہنچایا ہے۔ 2018 میں سینٹرل پنجاب کے صدر بنا دیتے ہیں، صدر بننے کے بعد کہتے ہیں جی میں ڈکٹیٹر ہوں، جو ٹکٹ دوں گا وہ میں ٹکٹ دوں گا۔ ہماری پارٹی کا نقصان کیا سینٹرل پنجاب میں، بہت ساری سیٹیں علیم خان کے غلط فیصلوں کے باعث ہمیں الیکشن سے ہارنی پڑی، اور کہتے ہیں میں بہت بڑا الیکٹیبل ہوں، بہت بڑا سیاستدان ہوں، میں پیسے کے زور کے اوپر سیاست کروں گا۔ تو مجھے آپ یہ بتائیں، ایک سیٹ انہوں نے لڑی ڈی ایچ اے سے پی پی 162 کی عمران خان کے نیچے، عمران خان جیت گئے، علیم خان الیکشن ہار جاتے ہیں۔ ایک قومی اسمبلی کا لاہور سے حلقہ لڑتے ہیں، وہاں سے الیکشن ہار جاتے ہیں۔ جو حلقہ پیور پی ٹی آئی ووٹ کا حلقہ تھا، وہاں سے الیکشن جو ہے وہ ہار جاتے ہیں۔ اس کے بعد جب ان کو وزیر اعلیٰ نہیں بنایا تو انہوں نے جو ہے وہ پارٹی کے اندر سازشیں شروع کر دی۔ تو بنیادی طور کے اوپر آپ کو پولیٹیکلی بھی پولیٹیکل جماعت میں زندہ رہنے کے لیے آپ کو وائبل ہونا پڑتا ہے۔ آپ نے پارٹی کو نقصان پہنچایا، اس کے باوجود عمران خان نے بڑا دل کیا، آپ کو ساتھ کیری کیا، لیکن ہم یہ نہیں کر سکتے تھے کہ آپ کی 300 ایکڑ زمین دریا کے اندر موجود ہو، فلڈڈ ایریا میں موجود ہو، جو کہ گرین ایریا میں موجود ہو، جس پر آپ یتیموں کے، مسکینوں کے، عام لوگوں کے پلاٹوں کے اوپر آپ لوگوں کے اوپر فراڈ کر لیں۔ اس کو ہم کلین چٹ نہیں دے سکتے تھے، عمران خان اس کو کلین چٹ نہیں دے سکتا تھا۔ یہاں آپ پارک ویو آپ کی اپرووڈ نہیں، یہاں آپ سی ڈی اے کے راستے کے اوپر روڈ بنا لیں، اس کو ہم کلین چٹ نہیں دے سکتے تھے۔ ہاں آپ ٹھیک جگہ کے اوپر گئے ہیں، کیونکہ حمزہ شہباز کے پاس آپ چلے گئے ہیں، یہ ساری کلین چٹیں آپ کو یہی دلوا سکتے ہیں۔ لیکن میں آپ کو ایک یہ بات بتا دوں کہ پاکستان کی عوام جو ہے وہ فیصلہ کر بیٹھی ہے کہ انہوں نے جتنے بھی، جو لوگ بھی جن کے معاملات خراب ہیں، جن کے معاملات میں 2 نمبریاں ہیں، ان کے خلاف پاکستان کی عوام کھڑے ہو چکے ہیں۔ اس ملک کے اندر انتخابات کے علاوہ اب کوئی راستہ جو ہے وہ موجود نہیں ہے۔ اس ملک نے سیاسی معاشی اسٹیبلٹی کے لیے نئے انتخابات کی طرف جانا ہے، اور نئے انتخابات ہی ملک کے اندر اب واحد راستہ ہیں۔ میں یہ پیغام دینا چاہتا ہوں مریم صفدر کو، جو کہتی تھی عوام میں آئیں، ہیلمٹ پہن کے آئیں۔ ہم تو عوام میں آ گئے ہیں، لیکن یہ 22 کروڑ عوام کا جو میدان ہے، اس میدان میں آپ تو نظر نہیں آ رہے۔ وہ شہباز شریف جو کہتے تھے پاکستان کی عوام بھیکاری ہے، وہ اس وجہ سے کہتے ہیں کہ ان کا مقصود چپڑاسی ارب پتی ہے، مقصود چپڑاسی کو ارب پتی کر دیا، پاکستان کی عوام کو بھیکاری کہنے لگے۔ ان کو شرم آنی چاہیے۔ آئیں، میدان لگ گیا ہے، پبلک انتخابات چاہتی ہے، پاکستان کی عوام فوری انتخابات چاہتی ہے، اور فوری انتخابات جو ہیں وہ پاکستان کی جمہوریت کو مزید مضبوط کریں گے، اس سے ہم رائے فرار اختیار نہیں کرنے دیں گے۔ جی ملیکہ صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج الیکشن کمیشن